اور اللہ کا کہنا نہ مانا، کتاب و سنت پہ عمل نہ کیا، تو پھر تمہیں ایسی جگہ سے عذاب آئے گا کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں دریا کا تو یہ گزرگاہ ہی نہیں تھی، دریا تو دائیں جانب جاتا تھا لیکن یہ بائیں طرف اس نے اپنا رخ کر لیا ہے۔ کیوں؟ امت اسلامیہ آج اللہ کی طرف لوٹنے والی نہیں ہے، توبہ کرنے والی نہیں ہے، معافی مانگنے والی نہیں ہے۔ کا بر و بحر میں جو فساد آتا ہے، بگاڑ آتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، سیلاب اور زلزلے آتے ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے، اس کے پیچھے تمہاری کرتوتیں۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں کبھی خیر دے کے آزماتے ہیں اور کبھی شر دے کر۔ کبھی نعمت انسان کے لیے امتحان ہوتی ہے اور کبھی آزمائش انسان کے لیے امتحان ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دونوں چیزیں، خیر بھی اور شر بھی، تم پر نازل کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَنَبْلُوكُمْ، کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں کہ جب خیر دیا، نعمت ملی، دولت ملی، شہرت ملی، عزت ملی، اس وقت آپ نے کیا عمل کیا تھا؟ اور جب اللہ کی طرف سے امتحان آیا، آزمائش آئی، سیلاب آئے تو فصلیں تباہ ہو گئیں، کئی مسلمان سیلابی ریلوں میں بہہ گئے، ان کے اموال بہہ گئے، اس وقت مسلمانوں نے کیا کردار ادا کیا؟ حکومتوں سے لے کر افراد تک سبھی لوگوں کے لیے اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا، امتحان لیتے ہیں تمہارا، کبھی خیر دے کر، جب خیر ہوتی ہے تو اس وقت تمہارے شکر کا امتحان ہوتا ہے، شکر کتنا ادا کیا اور شکر کے ایام میں کیا کیا۔ اعملوا آل داود شکرا، اللہ نے کہا اے آل داود ہم نے تمہیں بڑی نعمتیں دی ہیں، تو عمل کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، صرف زبان سے شکر نہیں، اپنے کردار اور عمل سے شکر اللہ کے ہاں پیش کرنا تھا جب نعمت ملی۔ اور جب آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے، تو اس وقت صبر کرنا ہے، اس وقت تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، انابت اختیار کرو، رجوع کرو اللہ کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے تابع دار بن جاؤ۔ اللہ کی طرف کیوں لوٹیں؟ اللہ کی تابع داری کیوں کریں؟ کہا دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، قبل اس کے کہ تم ناشکری کرو، نافرمانی کرو، اطاعت نہ کرو، تو تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے، اور عذاب بھی ایسا ہے ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ گویا اللہ فرماتے ہیں عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو رب کی طرف لوٹ آؤ، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ کہتے ہیں دیکھ لو
بڑے بڑے عذاب نازل کرنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی آزمائشیں نازل کرتے ہیں. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ انسان اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں. یہاں بھی کہا وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف لوٹنے والے بن جاؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور اس کی پیروی کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کا کہنا مانو. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر عذاب آ جائے اور تمہاری نصرت بھی نہ ہو، اللہ کی مدد سے محروم ہو جاؤ. اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے عذاب نہ آئے اور چاہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے مدد ملے تو پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا. محترم بھائیوں، ساتھیوں اور قابل قدر ماؤں بہنوں، اتنا بڑا دھچکا امت اسلامیہ بالخصوص پاکستان کو لگا کہ KPK سے شروع ہونے والا یہ آزمائش کا امتحان پنجاب کے خطوں تک آج تک موجود ہے. اس میں من حیث القوم، من حیث الامہ ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی طرف لوٹ آئے، توبہ کر لی، کچھ زندگی میں تبدیلی پیدا کی. اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے جو حسین ترین کلام کتاب اللہ کی شکل میں، پیارے پیغمبر کی سنت کی شکل میں جو چیز نازل کر دی گی تمہاری طرف، اس کی پیروی کر لو. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے وہ حسین ترین ہے، اس کی پیروی کر لو. جس بات سے روکا ہے رک جاؤ، جس بات کا حکم دیا کرو. اللہ نے نمازوں کا حکم دیا تھا، کیا ہم نمازی بن گئے؟ اللہ نے سود سے روکا تھا، کیا ہم نے سود سے توبہ کر لی؟ اللہ نے جھوٹ سے منع کیا تھا، کیا ہم نے جھوٹ چھوڑ دیے؟ دھوکہ منع تھا، کیا چھوڑ دیا؟ پھر ہم کہتے ہیں سیلاب کیوں آتے ہیں؟ لوگوں کو مچھردانیوں کی ضرورت تھی تو مچھردانیوں کی قیمتیں بڑھ گئی، کشتیوں کی ضرورت تھی تو ان کی قیمتیں بڑھ گئی، راشن بنوانا ہے تو اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. پھر کہتے ہیں سیلاب کیوں آتا ہے؟ یہ پانی میں ڈوب کے فوت ہونے والا مسلمان، اس کی ڈیڈ باڈی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنی ہے تو کشتی والے 50,000 ہزار مانگ رہے ہیں، ایک نے تو 5 لاکھ مانگ لیا. تمہارے جانور نکالیں گے، آدھے ہمارے آدھے تمہارے. پھر کہتے ہیں سیلاب کیوں آتے ہیں؟ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. اس موقع پر خیر خواہی یہ تھی کہ ان کی مدد کی جاتی، بھوکے کو کھانا کھلایا جاتا، پریشان کو اس کی پریشانی سے نکالنے کی کوشش کی جاتی، چھوٹی چھوٹی خوشیاں اس کے گھر میں پیدا کی جاتی. آج امت اسلامیہ میں یہ کردار ختم ہو گیا، دل سخت ہو گئے. کہ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. دونوں آیتوں میں اللہ نے پہلے فرمایا اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اس رب کی پیروی کرو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے اور پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جائے. پھر کہا جو اسلام نے تمہیں حکم دیا ہے، جو رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب وانتم لا تشعرون، کہ پھر تم اللہ کے کہنے کو نہیں مانو گے تو اللہ تم پر اتنا ناراض ہوگا کہ تمہیں عذاب آئے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ سمجھتے پانی بھی بڑا دور ہے، ہمارے کھیتوں میں پانی نہیں آئے گا، ہمارے ان مکانوں میں پانی نہیں آئے گا. اللہ فرماتا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، یوں تم پر عذاب آ جائے گا. واللہ ہے وہ بندہ جو سوچتا ہے میری فصل تباہ ہو گئی، میری گندم کی، میری
کپاس کی ساری فصل تباہ ہو گئی، تل میرے برباد ہو گئے، گنے کی فصل تباہ ہوگی، وہ غور کرے کیا اس نے رب کا کہنا مانا؟ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کا جس دن کٹائی شروع کرو رب کا حصہ رب کو دو، زکوٰۃ دو، اس کی عشر دو۔ کیا امت اسلامی عشر دیتی ہے؟ من ادى زکات مالہ فقد ذهب عنه شرہ، اللہ کے نبی نے ضمانت دی ہے جس بندے نے اپنے مال کی زکات اور عشر دے دیا، اللہ کریم اس مال سے اس کی ہر طرح کی پریشانی، برائی، شر دور کر دیتا ہے۔ عشر ہم نہیں دیتے، زکات ہم نہیں دیتے، 100 جانور کا مالک ہوں، چراتا ہوں، گائیوں بکریوں کی زکات نہیں دی جاتی، پھر کہتے ہیں سیلاب کیوں آتے ہیں، خشک سالی کیوں آتی ہے؟ ما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ فرماتے ہیں اللہ ان پہ ظلم نہیں کرتا، یہ خود ظالم ہیں، ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر یہ ساری مصیبتیں آتی ہیں۔ اب ان 2 آیتوں میں اللہ نے عذاب سے بچنے کے طریقے بتائے تھے، کہا عذاب سے بچنا چاہتے ہو اللہ کی طرف لوٹ آؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کا کہنا مانو، نہیں مانو گے عذاب آئے گا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں ہوگی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اللہ کا کہنا نہ مانا، کتاب و سنت پہ عمل نہ کیا تو پھر تمہیں ایسی جگہ سے عذاب آئے گا کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں دریا کا تو یہ گزرگاہ ہی نہیں تھی، دریا تو دائیں جانب جاتا تھا لیکن یہ بائیں طرف اس نے اپنا رخ کر لیا ہے، کیوں کیا ہے؟ امت اسلامیہ آج اللہ کی طرف لوٹنے والی نہیں ہے، توبہ کرنے والی نہیں ہے، معافی مانگنے والی نہیں ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کا بر و بحر میں جو فساد آتا ہے، بگاڑ آتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، سیلاب اور زلزلے آتے ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے، اس کے پیچھے تمہاری کرتوتیں۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ ان کے بعض اعمال کی سزا ان کو چکھانا چاہتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ دنیا کی تھوڑی سی ٹھوکر کھا کے اللہ کی طرف لوٹ آئے، معافی مانگ لے۔ گھر میں 6 لوگ تھے، 6 میں سے 4 نماز نہیں پڑھتے تھے، کیا وہ نمازی بن گئے؟ سیلاب کی وجہ سے روڈوں پر آ کے خیموں میں بیٹھنے والے لوگ ساری عمر گزر گئی، نماز نہیں آتی۔ امت میں پھر بھی شعور پیدا نہ ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر یاد رکھو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہ بندہ کہے ہائے میری حسرت، میں نے اللہ کی جناب میں بڑی کوتاہی کی ہے اور میں تو اس بات کو مذاق سمجھنے والا تھا۔ آج یہی کچھ ہے کہ نقصان ہونے کے بعد بندہ ابھی بھی لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے پہلے کیا فرمایا؟ قل لعبادی یقول لعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ان آیات سے پہلے اللہ نے یہ آیتیں بیان کی ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے زندگی میں زیادتیاں کر لی، پریشانیاں بڑی آ گئی، گناہ تم نے سارے کر لیے، تو بندہ اس لیے کہیں شرمندہ ہو کر اللہ کے پاس نہیں آنا چاہ رہا کہ میں نے گناہ بڑے کیے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، جتنے بھی تم نے گناہ کر لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کہا تم نے زیادتیاں کر لی ہوں گی،
چلے نقصان کے بعد ہی ٹھوکر لگ کے اللہ کی طرف بندہ لوٹ آئے تو یہ بھی کامیابی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس کہے ہائے میری حسرت کہ میں نے تو اللہ کے مسئلے میں اللہ کی جناب میں بڑی کوتاہی کی ہے، اور میں تو مذاق کرنے والوں میں تھا، میں تو اس کو مذاق سمجھتا تھا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے لعلہم یرجعون کے بہترین نسخے کے لیے بعض اوقات بندے کو جھنجھوڑتا ہے۔ اگر انسان کی کوتاہیوں کی وجہ سے انسان کے جسم میں اگر کہیں نہ کہیں اللہ نہ کرے پس پڑ جائے، کوئی پھوڑا نکل آئے، تو جراح وہاں نشتر مارتا ہے، کٹ لگاتا ہے اور اس کو صاف کرتا ہے۔ انسان کو تکلیف ہو رہی ہے، پر جراح نے کٹ اس لیے لگایا تاکہ اس کے اندر سے جو سارا خراب مادہ ہے، پیپ اور پس ہے، خون ہے، اس کو نکال دے۔ اس لیے بعد کٹ لگایا جاتا ہے۔ پھر کٹ لگانے کے بعد پھر اس پہ جراح مرہم لگاتا ہے تاکہ اس کا درد ختم ہو جائے، تاکہ اس کی پریشانی کم ہو جائے۔ پھر اس پہ پٹی لگاتا ہے، پھر اس کو سمجھاتا ہے یہ چیز استعمال کرنی ہے، یہ چیز استعمال نہیں کرنی۔ رب کائنات بھی کبھی بندے کو جھنجھوڑنے کے لیے ایسا ہی کرتا ہے کہ جب انسان میں گناہ کے مادے بہت بڑھ جائیں تو اللہ اس کو ٹھوکر لگانے کے لیے اس کو دنیا کی تھوڑی سی تکلیف دیتا ہے، کٹ لگاتا ہے اس کو، پھر سمجھاتا ہے لعلہم یرجعون، لوٹا اللہ کی طرف، وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ، لوٹو اپنے رب کی طرف، اس کا کہنا مان لو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم رب کی طرف لوٹ نہ پاؤ، اس کا کہنا نہ مانو کہ تم پر عذاب آ جائے اور وہ حالت تمہاری یہ ہو جائے ثم لا تنصرون کہ پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جائے۔ کہ جب جراح محسوس کرتا ہے میں نے اس کو بہت محنت کر کے کٹ لگا کے اس کا خراب مادہ نکالا تھا، پھر مرم بھی اس پر لگا دی تھی، اس کو احتیاطات بھی بتائی تھی، اس نے احتیاط نہیں کی، بعد اوقات وہ بھی غصے ہو گیا تھا چلو جاؤ تمہارا علاج میں نہیں کرتا۔ ایسا نہ ہو فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم کہ تم دل کے اتنے ٹیڑھے ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب یہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ پھر دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں اس کی مثال دے کے سمجھایا کہ ٹیڑھے دل کی مثال پھر اس برتن جیسی ہے جو برتن سیدھا ٹیڑھا کھڑا کیا گیا ہو اور اس میں سوراخ ہو، کوئی چیز بھی آپ اس میں ڈالتے ہیں تو سوراخ سے نکل کر باہر آ جاتی ہے۔ کہ یہی اس انسان کے دل کی حالت ہوتی ہے جو رب کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا تو اللہ اس کے دل کو ٹیڑھا کرتا ہے، سوراخ ہو جاتا اس میں، پھر اس میں کوئی نصیحت نہیں عمل نہیں کرتی، پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ فلولا جاء باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، ان پر تکلیفیں آئی تھی تو ان کو تضرع کرنا تھا، خشوع اپنانا تھا، لوٹنا تھا، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، دل ٹیڑھے ہوئے، کوئی چیز اس پہ رکتی نہیں ہے۔ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان دلوں پر مہرے لگا دی ہیں، پردے کر دیے۔ آج مسلمان ایسا ہے کہ بڑے سے بڑا دھماکہ بھی، زلزلہ بھی، سیلاب بھی اس کے دل کو نرم نہیں کر پا رہا، اتنا سخت ہو گیا اس مسلمان کا دل۔ اللہ فرماتے دلوں کو نرم کرنا ہے، وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ، رب کی طرف لوٹاؤ، اس کا کہنا مانو۔ اگلی آیت میں کیا کہا؟ واتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب و سنت اس کی پیروی کرو، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک تم پر عذاب آئے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ محدثین اور مفسرین نے اللہ نے اپنے بندوں کو یہ ساری آزمائشوں کے بعد کہا کہ اللہ بڑا غفور اور بڑا رحیم ہے۔ کہتے ہیں مثال اگرچہ پوری فٹ نہیں ہوتی، علامہ شیخ عرابی وغیرہ نے اس کو لکھا، کہتے ہیں لیکن کافی حد تک سمجھنے کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کسی بندے نے کسی کو چوری کرتے دیکھ لیا ہو اور اس کو پکڑ لیا ہو۔ اب جب اس کو پکڑا ہے تو یہ منت سماعت کرتا ہے، جی مجھے معاف کر دو، میں بڑا مجبور تھا، میں نے مجبوری کی حالت میں چوری کی ہے۔ تو اگر آپ اس پر رحمت کرتے ہوئے
اس کو معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آئندہ نہ کرنا، اور آپ اس کی چوری پر پردہ ڈال دیتے ہیں، تو یہ معاف کرنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بندے کی حالت بڑی خراب ہے اور آپ اس بندے کو زندگی جینے کے لیے تھوڑے سے پیسے بھی دے دیتے کہ اس سے جا کے کاروبار کر لو، تو جا کے کاروبار کر لیتا ہے، تو کہتے ہیں پھر یہ رحمت ہے۔ اللہ نے کہا اللہ غفور اور رحیم ہے۔ غفور ایسا کہ پکڑتا ہے پر توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کر دیتا ہے، معاف کرتا ہے، مولا دے دیتا ہے۔ پھر رحیم ایسا ہے کہ کوئی رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جینے کے لیے پھر سہارا بھی دیتا ہے، پھر اس کو کچھ دے بھی دیتا ہے تاکہ زندگی گزار لے۔ محترم بھائیوں، ان حالات میں جب یہ منظر ہے تو اس میں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ کسی بستی کی مثال بیان کرتا ہے، یہ کسی خاص بستی کی نہیں، دنیا کے عمومی حالات اللہ نے بیان کیے ہیں کہ اللہ کسی خاص بستی کی نہیں، اللہ کسی بھی بستی کی مثال بیان کرتا ہے۔ کوئی بستی بطور مثال بیان کی جا رہی ہے، وہ بستی پاکستانیوں کی ہو، وہ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، کہ بڑا امن والا تھا، بڑا اطمینان والا تھا، کہ ہمارے ملک میں ایک بڑا امن کی فضا تھی، اطمینان تھا۔ یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان، چاروں اطراف سے کھلا رزق آتا تھا، تھوڑے پیسے میں بڑی فیملی پل جاتی تھی، سروائیو کرنا بڑا آسان ہوتا تھا، پیسہ ڈی ویلیو نہیں تھا، معاشرے میں زندگی آسان تھی، کھلا رزق تھا، گھر میں امن، اطمینان اور رزق اتنا کہ سارے ہر ایک کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ اور ایسا کبھی تھا، یہ جو جتنے ہمارے سفید داڑیوں والے بابے بیٹھے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھو، وہ کہتا ہے میرے والد صاحب کے 7 بچے تھے ماشاءاللہ، سارے پڑھ گئے، سارے جناب بڑے بڑے اچھی پوسٹوں پر ہیں، اب کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فکفرت بانعم اللہ، جب اس بستی نے، اہل بستی نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا تھا پھر بھی ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے بھوک نازل کر دی، ان پر خوف طاری کر دیا، امن کی جگہ پہ خوف آ گیا اور خوشحالی کی جگہ پر، کھلے رزق کی جگہ پر مہنگائی آ گئی، پیسے پورے نہیں ہو رہے، بھوک آ گئی اس کی جگہ پر۔ بما كانوا يصنعون، کرتوتے کیا ہیں؟ کہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آج بھی زمین و آسمان والے یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں، رب نے حکم دیا ہے کہ زمین والے اگر ایمان لیں اور تقوی اختیار کر لیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب امت اسلامیہ میں ایک ایمان آئے گا، لوگ مومن بنیں گے، تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ سارے دن میں ایک بکری چر کے دوبارہ واپس آئے گی، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک بکری چر کے آئے گی اور شام کو اس کے تھنوں میں اتنا دودھ بھرا ہوگا کہ چھوٹا قبیلہ مل کے ایک بکری کا دودھ پورا پی نہیں سکے گا۔ گائے چر کے شام کو آئے گی، درمیانہ قبیلہ مل کے اس ایک گائے کا دودھ ختم نہیں کر پائے گا۔ شام کو اونٹنی چر کے آئی ہے اور بڑا قبیلہ مل کے بھی ایک اونٹنی کا دودھ نہیں پی سکے گا۔ یہ حالات آئیں گے امت اسلامیہ پر۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا ہوگا سو ہوگا، جیسا کہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ کچھ نے کہا یہ حضرت عیسیٰ کے دور میں، لیکن اللہ کے نبی نے جو وضاحت کی کہ ایمان والے جب جب ایسے ہوں گے تو ایسا ہوگا۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جب ایمان کی کیفیت بڑھنا شروع ہوئی تو بندہ صدقہ لے کے نکلتا تھا، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا،
محدثین کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے اونٹ کے بورے پر ایک سائڈ پر ایک آدھا ٹکڑا کدو کا کاٹ کے ایک طرف رکھا انہوں نے، آدھا ٹکڑا دوسری طرف رکھا، اتنے بڑے بڑے کدو میں نے دیکھے، جب ایمان تھا تو برکتیں اتنی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں سکڑتی جا رہی ہیں، نیچے کو جاری، کیوں؟ خوف، مہنگائی، جبکہ ان کے پاس تو امن و ایمان تھا، اطمینان تھا، یہ سارا کچھ ہوا بما کانوا یصنعون، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ سو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کا کہنا مانو، جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو، قبل اس کے کہ بندہ کہے کہ میں نے اللہ کے معاملے میں بڑی گستاخی کی تھی، میں تو مذاق کرتا رہا، میں تو یا اسلام کو اسلام سمجھ نہ سکا، میں نے تو اللہ کے معاملے میں بڑی کوتاہی کی ہے۔ یہ باتیں کرنے سے پہلے اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہ انسان کہے گا او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر میرا رب مجھے رہنمائی کرتا تو میں متقیوں میں سے ہو جاتا۔ یہ الزام بھی اللہ پر لگایا جا رہا ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دیتا تو میں متقیوں میں سے ہو جاتا۔ شیطان نے گناہ کرنے کے بعد یہ کہا تھا یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، حالانکہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، ہمارے باپا نے کہا یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ نے توبہ قبول کر کے ان کو جنتی بنا دیا۔ شیطان اکڑ گیا، کہتا یا اللہ تو نے گمراہ کیا ہے، تو اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا۔ یہاں یہ شیطانی بنو آدم تو توبہ کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے غلطی ہوگی مجھ سے۔ انسان کی کیفیت کبھی یہ ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے رہنمائی کرتا، میرا بازو پکڑتا تو میں متقیوں میں سے ہو جاتا۔ یہ تو شیطانی عمل ہے۔ یہ کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم، یہ اللہ کا قرآن ہے، اسلام کی تربیت ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یا اللہ ہم ظلم کر بیٹھے اپنی جانوں پر، تو رحمت نہیں کرے گا، تو مغفرت نہیں کرے گا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تیری اجازت کے بغیر یہاں آ گیا ہوں، کشتی میں سوار ہو گیا ہوں، غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میرا یونس یہ جملہ نہ کہتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں اس کو بند رکھتا۔ قرآن نے بیان کیا، اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان اللہ کی طرف توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر سے اس کو ایسی توفیق دیتا ہے کہ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، کہتے ہیں پھر ایک مدت تک اللہ ان کو فائدے ہی فائدے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قبل اس کے کہ حسرت کے جملے کہیں کہ کہے او تقول حین تری العذاب لو ان لی قرۃ فاکون من المحسنین، کہ مجھے اگر کوئی موقع مل جائے نا میں احسان کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ موقع اللہ نے دیا ہے، ابھی ہمارے پاس موقع موجود ہے، میں توبہ کر لوں، میرے پاس موقع موجود ہے، ابھی موجود ہے تو میں فائدہ نہیں اٹھاتا۔ پھنسنے کے بعد تو اللہ نے کہا پھر موقع نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من المکذبین وکنت من الکافرین۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں نشانیاں تو بار بار آتی رہیں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی تیرے سامنے لوگوں کو جھنجھوڑا گیا، نشانیاں آتی رہی تیرے پاس، آیتیں آتی رہی تیرے پاس، پر تو نے اس پہ تکبر کیا، اپنانے کی بجائے، انکساری کی بجائے تو اکڑتا رہا اور نہ شکروں میں سے تو بن گیا۔ سو ان حالات میں عذاب سے بچنے کا طریقہ اللہ نے بنایا، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کا کہنا مانو، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، یہ اپنا لو گے اللہ آئے ہوئے عذاب بھی ٹال دیتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ امت اسلامیہ کی مدد فرمائے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ملک پاکستان کو اللہ نے توفیق دی اور سعودی عرب کے ساتھ ایک بڑا معاہدہ ہوا، پوری دنیا میں اللہ نے ہمیں چنا، پاکستانیوں کو چنا، پاکستان کی فوج کو چنا کہ حرمین شریفین کی وہ وہاں حفاظت کریں۔ اللہ نے ہمیں محافظت کے لیے چنا، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ملک پاکستان اور افواج پاکستان کے لیے ہمیشہ خیر کی دعا کرنی چاہیے تاکہ ملک پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے اور امت اسلامیہ
جس طرح پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس نہج پر پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔